برگد کے درخت کی جڑیں کہیں کہیں زمین پر ابھری ہوئی ہوتی ہیں. جہاں جہاں اس کوہ قاف کے ریشے ابھرے وہاں پہاڑیاں اور پہاڑ کھڑے ہو گئے. کہیں کہیں زمین کی سطح تک آ کر رکے رہے تو اس کو سنگلاخ یعنی پتھریلی زمین کہتے ہیں. بہرحال یہ ریشے کہیں زمین کے اوپر تو کہیں زمین کے نیچے، یہاں تک کہ سمندر میں بھی زلزلہ آ سکتا ہے. بہرحال کوہ قاف کے ریشے زمین کی نچلی سطح میں بھی دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں. جہاں جہاں وہ ریشے ہوتے ہیں اس کی اوپری زمین بہت نرم ہوتی ہے. جس جگہ زلزلہ بھیجنے کا اللہ عز و جل کا ارادہ ہوتا ہے کوہ قاف کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے وہاں کے ریشے کو جنبش دے. صرف وہی زلزلہ آئے گا جس جگہ کے ریشے کو حرکت دی گئی. پھر جہاں خفیف یعنی ہلکے زلزلے کا حکم ہے تو یہ وہاں کے ریشے کو ہلکا سا ہلاتا ہے، اور جہاں حکم ہے کہ شدید جھٹکا دے تو وہاں کوہ قاف بہت زور سے اپنا ریشہ ہلاتا ہے. بعض جگہ صرف ہلکا سا جھٹکا آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح باب المدینہ میں بعض اوقات ہلکے پھلکے جھٹکے لگے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ کہیں ہلکا سا جھٹکا آتا ہے تو کہیں زوردار، کہیں مکانات صرف ہل جاتے ہیں تو کہیں اس کی کھڑکیاں اور کانچ وغیرہ بھی ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں. کہیں معاذ اللہ زمین پھٹ جاتی ہے اور اس سے پانی نکل آتا ہے، تو کہیں شعلے نکل پڑتے ہیں اور چیخنے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، کہیں سے بخارات اور دھوئے برآمد ہوتے ہیں. تو جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طرح زلزلہ آتا ہے. ہم اللہ عز و جل سے پناہ مانگتے ہیں زلزلے کی ہلاکت خیزیوں سے. مرشد دا